اللہ نے زمین کی دعا قبول فرمائی. رب نے فرمایا آدم تم جاؤ برسو، نوح تم جاؤ برسو، شیس تم جاؤ برسو، زکریا تم جاؤ برسو، یحییٰ تم جاؤ برسو، الیاس تم جاؤ برسو، ابراہیم تم جاؤ برسو، اسماعیل تم جاؤ برسو، اسحاق تم جاؤ برسو، یعقوب تم جاؤ برسو، یوسف تم جاؤ برسو، موسیٰ تم جاؤ برسو، عیسیٰ تم جاؤ برسو. ابراہیم آدم آتے رہے برستے رہے، نوح آتے رہے برستے رہے، شیس آتے رہے برستے رہے، زکریا آتے رہے برستے رہے، الیاس آتے رہے برستے رہے، ابراہیم آتے رہے برستے رہے، اسماعیل آتے رہے برستے رہے، موسیٰ آتے رہے برستے رہے، عیسیٰ آتے رہے برستے رہے. لیکن آدم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، نوح آئے ایک خطے پہ برس کے چلے گئے، زکریا آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، الیاس آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، ابراہیم آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، اسماعیل آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، موسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے، عیسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے. تو زمین نے دعا کیا پروردگار عالم ان بارش کے قطروں سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کوئی ایسی بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات کی زمین سیراب ہو جائے. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ زندہ باد حضرت پاک. کوئی ایک بارش بھیج دے جو ایک بار برسے تو کائنات سیراب ہو جائے، جو ایک بار برسے تو تشنگی بجھ جائے، جو ایک بار برسے تو ہریالیاں اگ جائے، جو ایک بار برسے تو پیاس بجھ جائے. ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر میری نظر نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں کچھ لوگ ایک سہاگن کو لے کے کہیں جا رہے ہیں. اس کے ہاتھوں کی لالی اور مہندی یہ بتا رہی ہے چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو. میں نے کہا ظالموں کہاں لے کے چلے ہو اسے؟ کہا چلے ہیں دریا کے کنارے لے کر. میں نے کہا کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے اس کے جسم میں آگ لگا دیں گے اور اس کے جسم کو جلا کر اس کے جسم کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیں گے. میں نے کہا قصور کیا ہے؟ ظالموں نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ کل اس کی شادی ہوئی، آج اس کا شوہر مر گیا. یہ منحوس عورت ہے اور ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ جس عورت کے سسرال آنے کے بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایسی عورت کے جسم میں آگ لگا کر اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم دریا کے کنارے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا ظالموں مت مارو اس سہاگن کو. ارے موت و حیات تو خدا کی قدرت ہے. رب جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، رب جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. اور موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب موت آتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو مکانات سونے ہو جاتے ہیں، جب موت آتی ہے تو تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہو پاتی، جب موت آتی ہے تو اپنوں کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، بیگانے کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں. مت مارو اس سہاگن کو. لیکن ظالموں نے کہا نہیں، جب تک ہم اس کو ماریں گے نہیں چین سے رہ نہیں سکتے. رات کے سناٹے میں سہاگن کو لے کے چلے ہیں وہ لوگ، دریا کے کنارے لے جا کر اس کے جسم میں آگ لگا کر اس کے جسم کی راکھ کو دریا کے پانی میں ملا دیا. اے نبی نگر والوں ذرا ایمان سے بتاؤ، جب اس کی روح کمسنسری سے پرواز کی ہوگی اس نے اپنے مولا کو آواز دیا ہوگا کہ نہیں؟ سہاگن کی روح نکلی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دے کے کہتی ہے اے پروردگار عالم ہمیں تو نے عورت بنا کے کیوں بھیجا دنیا میں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو نے عورت بنا کے دنیا میں بھیجا، بیوہ بنایا تو بیواؤں کی عزت کرنے والا بھی کوئی بھیج دیا ہوتا، بیواؤں کا مقام بتانے والا بھی کوئی بھیج دیا ہوتا. مولا میں تو
جل گئی، لیکن کوئی ایسا محسن انسانیت بھیج دے کہ پھر کسی بیوہ کے جسم کو آگ نہ لگایا جائے۔ اللہ اللہ، ادھر بیوہ کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ اسی درمیان میری نظر نے دیکھا رات کے سناٹے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کہیں لے کے جا رہا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کدال ہے، پھاوڑا ہے۔ میں نے کہا کہاں لے کے چلے ہو بیٹی کو رات کے سناٹے میں؟ ارے بیٹیاں تو رات کے سناٹے میں ماں کے قدموں سے لپٹ کے سویا کرتی ہیں، تو کہاں لے کے چلا ہے؟ باپ کہتا ہے قبرستان لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا قبرستان تو زندوں کو لے جایا جاتا ہے، تیری بیٹی تو مردوں کو لے جایا جاتا ہے، تیری بیٹی تو زندہ ہے، تو زندے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو دامن رحمت کی ہوا دیا کرو، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو ناگن بن کے ڈس لیا کرو۔ ہمارے سماج کا اصول ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا کرو، ہم اسے قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مت مارو اس بچی کو، ارے ذرا ماں کی ممتا سے پوچھ لو، جس ماں نے اس کو پیدا کرنے میں نہ جانے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، کتنے درد کو سہا ہے، ذرا ماں کی ممتا کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ لیکن ظالم باپ مانا نہیں، بیٹی کو لے کے چلا قبرستان، قبر کھودتا ہے اور قبر کے اندر بیٹی کو لٹاتا ہے، اور لٹانے کے بعد قبر کے اندر قبر کے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مالدہ والوں یہ بتاؤ جب اس بچے کی روح نکلی ہوگی تو اس نے اپنے مولا کو آواز دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا؟ بچی کی روح نکلی، باب اجابت سے اس کی آواز ٹکراتی ہے، میرے خالق، میرے مالک، میرا قصور کیا تھا، میری غلطی کیا تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تجھے بیٹی بنا کے بھیجا ہے، تو نے شہزادی بنا کے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ظالم باپ بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو بیٹی بنا کے بھیجا ہے تو بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا باپ بھی دنیا میں بھیج دیا ہوتا، بیٹیوں کو رحمت کہنے والا محسن انسانیت بھی بھیج دیا ہوتا۔ اے پروردگار، میں تو زندہ درگور ہو گئی، لیکن تو ایسا محسن انسانیت بھیج دے کہ کسی بیٹی کو پھر زندہ درگور ہونا نہ پڑے۔ اللہ اللہ، ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر سہاگن کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ادھر شہزادی کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی، تو کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا۔ رب نے کہا محبوب اب تیری جلوہ گری کا وقت آ گیا ہے، اب تیری تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے آمنہ کی گود میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب میرا رسول 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو رہا ہے، آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہو رہا ہے، مصطفیٰ آئے ایسا برسے کہ نبی مکے میں برس رہے ہیں تو مدینہ سیلاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ عرب میں برس رہے ہیں تو کائنات سیلاب ہو رہا ہے۔ ایسے برسے مصطفیٰ۔ اچھا یہ بتائیے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے تو بنگلہ نہیں بولنا تھا، لیکن جو تقریر کرنے آتی ہے وہی کروں گا میں۔ اب آپ بولو چاہے نہیں بولو، ہم بلوا سکتے ہیں آپ سے، ایسا نہیں ہے، لیکن وقت کی بھی تنگی ہے اور آپ کو سننا بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ میں آپ کو جانتا نہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، بلوانا کیسے آپ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیجیے، بلوانے کا معاملہ اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ زور سے بول دیں، زور سے بولے یا رسول اللہ، آپ بھی بول دیجئے یا رسول اللہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گا میاں، نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، اچھا کام کرتے نہیں، اور مرو گے تو سوچو کہ جنت فوراً مل جائے ہمیں۔ اتنی آسان تو نہیں ہے جنت جتنی آسان سوچ لیا تم نے، تو کم سے کم جلسے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان تو کرو، رب کی پاکی بیان تو کرو، رب کی کبریائی بیان تو کرو، تاکہ کہنے کے لیے تمہارے پاس قبر میں ہو کہ ہم نے نبی کے جلسے میں بیٹھ کر
مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے، خدا کی پاکی بھی بیان کی ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا اعلان بھی کیا ہے۔ کم سے کم کچھ تو رہنا چاہیے بولنے کے لیے۔ اور یہ ہمارے اسٹیج کی بہت بڑی بدقسمتی گئی ہے۔ اسد بھائی بھی ہمارے ہیں، مولانا غلام غوث قادری صاحب بھی ہمارے ہیں، نقیب صاحب بھی ہمارے ہیں، عقیل الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں۔ جلسہ صرف شاعری کا نام نہیں ہے۔ اب 1 گھنٹہ اسد صاحب نے پڑھا، اب میں پوچھ دوں آپ سے، ایک آدھ شعر یاد کر لیا آپ نے تو یا کچھ یاد نہیں ہوگا، صرف یہ یاد ہوگا رنگ رضا، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے۔ مطلب ماشاءاللہ حق ہے، نعت شریف سننا عبادت ہے، حق ہے، سنانا عبادت ہے۔ بے شک ہم نہیں نعت پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ بے شک ہم نہیں نعت سنیں گے تو کون سنے گا؟ بے شک لیکن یہ تقریر کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت ہے۔ بے شک حق ہے، تقریر کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت ہے۔ بے شک اور یہ سن لو، یہ سوچو گے کہ نعت شریف اور تقریر کو ہم الگ کر دیں تو کبھی الگ نہیں کر پاؤ گے۔ بے شک صحیح ہے، جلسہ نہ صرف نعت سے مکمل ہے، نہ صرف تقریر سے مکمل ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نعت سنو گے ایمان میں تازگی آئے گی، بے شک تقریر سنو گے عقیدے میں انقلاب آئے گا، بے شک زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا خرچ کیا ہے لوگوں نے، اتنا اچھا انتظام ہے۔ یہ رات کے 12 بجے کہاں چلے گئے لوگ اٹھ کے؟ اگر کسی کو کتا نے کاٹ لیا تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بے شک بے شک آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک حق ہے، حضور کا ذکر ہو، معشوق کا ذکر ہو، محبوب کا ذکر ہو، اور محب محفل چھوڑ کے بھاگ جائے۔ اللہ اکبر کبیر، معشوق کا ذکر ہو، عاشق محفل چھوڑ کے بھاگ جائے۔ واہ ارے مصطفیٰ کے ذکر کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب صحابہ کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو صحابہ ایسے بیٹھے رہتے کہ حرکت بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اللہ اللہ۔ اور افسوس تو یہ ہے ہمارا ممبر بھی خالی ہو جاتا ہے، جی مولانا صاحب بھی چلے، جی مؤذن صاحب بھی چلے، امام صاحب بھی چلے، مولانا صاحب بھی چلے، صحیح صحیح، امام صاحب کو دیکھ کے ہی مقتدی بھاگ گئے۔ سب چلے۔ کیا مطلب؟ مذاق سمجھا ہے؟ ہم نے سفر نہیں کیا؟ کیا بات ہے، ہمیں محنت نہیں پڑی ہے؟ کب تک جلسوں کو اپنی بے توجہی کے بھیٹ چڑھاتے رہو گے؟ حق ہے، پھر مت کرو جلسہ، انہی پیسوں سے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو، انہی پیسوں سے کسی بیوہ کا گھر بنوا دو، انہی پیسوں سے مدارس اسلامیہ کے بچوں کی کفالت کرو، یہی پیسے نکال کر ضرورت مندوں کو دے دو۔ یہ 1 گھنٹے کے جلسے نہیں ہوتے میاں، تقریریں محنت سے کی جاتی ہیں اور یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے، بے شک نہیں تو ہم بھی قصہ کہانی بیان کر کے اپنا وقت 1 گھنٹہ پورا کر سکتے ہیں، حاضری ہو جائے گی، نذرانہ مل جائے گا، لیکن مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رنگ رضا چڑھے تو ظاہر پر بھی چڑھے اور باطن پر بھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ظاہر پہ بھی صرف زبان سے رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا سے کام نہیں چلے گا۔ رضا نے اپنی 68 سالہ حیات ظاہری کو مصطفیٰ کی نعت میں گزار دیا، بے شک کبھی نظم کی صورت میں اور کبھی نثر کی صورت بے شک۔ اب بتاؤ تقریر سنو گے؟ جی ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی مکے میں پیدا ہوئے اور رسول اتنا برسے اتنا برسے اتنا برسے
کہ نبی مکے میں برس رہے ہیں تو مدینہ سیراب ہو رہا ہے، مصطفیٰ عرب میں برس رہے ہیں تو کائنات سیراب ہو رہی ہے، اب کسی برسات کی ضرورت نہیں۔ ہریالیاں اگ گئی، زمین کی پیاس بجھ گئی، اتنا برس ہے مصطفیٰ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اتنا برس ہے نبی پیدا ہوئے، کیا بات ہے، نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، کیا بات، اچانک دیکھا کہ دیوار کعبہ بیت آمنہ کی طرف جھکا، اب تعجب میں پڑ گئے، نہ آندھی آئی نہ طوفان آیا، اور آج تک کسی نے دیوار کعبہ کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، کعبہ جھکا کیسے، اور جھکا بھی ہے تو بیت آمنہ کی طرف۔ عالم تصورات میں حضرت عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا، کعبہ تو کیوں جھک گیا؟ کیا بات، زمانہ تیرے سامنے جھکتا ہے، سارے لوگ تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو کس کے سامنے جھکا ہے؟ تو کعبہ زبان حال سے کہتا ہے، اے سردار مکہ، آج تک مجھے جھکتا ہوا کسی نے اس لیے نہیں دیکھا کہ میں سب کا قبلہ ہوں، زمانہ میرے سامنے جھک رہا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زمانہ میرے سامنے جھک رہا تھا، واہ واہ، لیکن آج محمد الرسول اللہ کی صورت میں کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، کعبہ اپنے قبلے کو جھک کر سلام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پیار کو، اس محبت کو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار اٹھے، کیا بات ہے، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اب کوئی اللہ، کہہ سکتا ہے جس کو صرف بخار آتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میاں تم نے اب حضور کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، کوئی دلیل بھی ہے؟ تو یہ صرف بخاری شریف کی زبان سنتے ہیں، ہاں؟ تو ذرا فتح مکے والی حدیث بخاری شریف سے نکال کر انہیں سنا دینا کہ جب مکہ فتح ہوا، میرے آقا فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب مکے میں نزول اجلال فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا تھا، اے بلال، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھو، واہ واہ، چڑھ جاؤ کعبے کے اوپر۔ کیا کہیں، حکم رسول تھا، بلال چڑھ تو گئے، اب چڑھ کے سوچ رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں بلال کیا سوچتا ہے؟ تو بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مکے میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، مدینے میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، سفر میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، حضر میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، خلوت میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، جلوت میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ، جہاں جہاں اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، لیکن آج آپ نے کعبہ کے اوپر چڑھا دیا ہے، اب کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھو؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں، بلال ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ ارے کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، میری طرف رخ کرو، اذان پڑھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلال نے مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے یہ بتا دیا، کعبے کے کعبہ مصطفیٰ، بے شک، ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ آخر ہم کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری کا حال یہ ہے، کیا یا بات؟ تو کسی آیت کی ترجمانی ہے، یا پھر کسی حدیث کی کا ترجمہ ہے، یا کسی آیت کی تفسیر ہے۔ بے شک۔ کسی حدیث کو دیکھ کر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، پتہ چلا میرے مصطفیٰ کعبے کے کعبہ، بے شک، کیا بات، ہے نا؟ اب ذرا آگے چلو، اچھا جب پیدائش کی بات آ گئی تو ذرا پیدائش پر ہی تھوڑی سی بحث کر لیں، کریں بحث، سنیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نبی پیدا ہوئے،
اس پیدائش رسول کو اسد بھائی مولوی 6 کم 30 لوگ دلیل بنا کر، ذریعہ بنا کر، ثبوت بنا کر برابری مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بھولے والی قوم سے کہتے ہیں دیکھو نا جی، نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے۔ یہ معاذ اللہ، زور سے بولیے نا بھائی، معاذ اللہ۔ یہ تقریر تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، ہم سب سے الگ تھلگ تقریر کر رہے ہیں، سن لیجئے آپ کیا کہتے ہیں وہ، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، لہذا ہم نبی کی طرح ہو گئے۔ اب اس معاملے کو سلجھانا ہوگا نا، تو آؤ ہم بغداد کے غوث اعظم سے نہیں پوچھیں گے، اجمیر کے غریب نواز سے نہیں پوچھیں گے، کہ چوچا کے مخدوم اشرف سے نہیں پوچھیں گے، بریلی کے امام محمد رضا سے نہیں پوچھیں گے، ہاں آؤ ان سے پوچھتے ہیں جن کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہے، زور سے بول دیں اور پیار سے یا رسول اللہ۔ آئے سیدہ آمنہ سے پوچھتے اے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ، یہ ظالم لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے، اب آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے، غور سے سننا میاں، سیدہ آمنہ کہتی ہیں ظالمو، میں نے مان لیا کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، تم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، تمہیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، تم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، لیکن فرق دیکھو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو تیری ماں کا حال کیا رہا؟ تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی متلایا، تیری ماں کا دل گھبرایا، تو کبھی نبی نگر کے چھوٹے ڈاکٹر سے دوا لیا، کبھی مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے دوا لیا، کبھی کھٹے اچار کھائی، کبھی املی کھایا تاکہ دل اچھا رہے، من اچھا رہے، کھانا اچھا لگے، پانی اچھا لگے، دل نہ گھبرائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ظالم، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی گھبرایا، تیری ماں کا جی متلایا، تیری ماں کا من خراب ہو گیا، لیکن جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، زور سے بولتے زور سے، جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا اور کتنا عرصہ میرے پیٹ میں میرا نور نظر رہا، اس درمیان میرا کھانا کھانے کے بعد اگر مجھے ٹھیکار بھی آتی تھی تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی گھبرایا، دل گھبرایا، میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، میں کھانا بھی کھاتی تھی اور ٹھیکار آتا تھا تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی۔ اب سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے وفاداروں، میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہارا نبی پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ ہاں سیدہ آمنہ بتا دیجئے نا کیسا تھا، آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں لما وضعت ولدی محمدہ، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا مختونا ساجدا للہ ورافعا یدی الی السماء، اے لوگو جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، میں نے بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، میں نے سر دیکھا تو سر سجدے میں گر رہا تھا، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کیا؟
لما وضعت ولدی محمدا، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکحولا، میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، مدہونن، بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، مطیبن، جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، مسرورن، ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، مختونن، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ساجدن للہ، اور سر دیکھا تو سر سجدے میں جا رہا تھا، ورافین یدیا الی السماء، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آج تک زمانے میں کوئی اور ایسا بچہ ہے جو ایسے پیدا ہوا ہو، جو ایسے پیدا ہوا ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے، اے ظالمو، جب تم پیدا ہوئے تھے تو خون نکلا تھا، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو نور نکلا تھا۔ کیا خون والا کبھی نور والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے۔ اچھا یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھا دوں میں، آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن پہلے کا حال یہ تھا بچوں کی پیدائش کا، چونکہ عورتیں کام کرتی تھی نا، محنت کرتی تھی، سب کام اپنے ہاتھ سے ہوتا تھا، کپڑا ہاتھ سے دھلتی تھی، سمجھے نا، اور وہ اور بھی بہت سارا کام جو محنت والا ہوتا تھا عورتیں کرتی تھی، تو گھر میں نارمل پیدائش بچے کی ہو جاتی تھی۔ نہ اتنا ڈاکٹری کا ماحول تھا، نہ اتنے اخراجات تھے، نہ اتنی دوائیں تھی، اور اکثر نارمل۔ اور آج جس کو نارمل بچہ پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت قسمت کی دھنی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر کچھ ریڈی میڈ آ گیا ہے۔ ہاں آج جتنا آرام عورتوں کو مل رہا ہے پریشانیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ عورتوں کو آرام نہیں دیجیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے عورتوں کو آرام دیجیے آپ۔ ہاں تو پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب ڈاکٹری کا ماحول نہیں تھا، تو گاؤں اگل بگل کی دائیاں ہوتی تھی، وہ بچے کو سنبھالتی تھی، صاف افز کرتی تھی۔ اور آج جب نرسنگ ہوم میں یا ہاسپٹل میں یا ڈسپنسری جہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہاں نرسیں ہوتی ہیں، وہاں نرسیں ہوتی ہیں۔ وہ نرسیں بچے کو لینے سے پہلے وہ پورے آستین میں جو ہے نا وہ دستانے پہنتی ہیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد بچے کو لیتی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تم نے دستانہ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بچے کے جسم پہ رطوبت ہے، خون ہے، پیپ ہے، اگر دستانہ نہیں پہنیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے، بیماری کا خطرہ ہے، اسی لیے، ہے نا۔ اور پہلے کا بھی حال یہی تھا کہ عورتیں دائیاں لیتی تھی، بچے کو صاف کرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، اور اس کے آنکھ میں سرمے لگاتی تھی، تیل لگاتی تھی وغیرہ۔ جب حضور پیدا ہوئے تو تھی کچھ مکہ کی دائیاں، ان لوگوں نے مصطفیٰ کو عام بچوں جیسا سمجھا اور چاہا کہ نبی کو غسل دیں، ان کو سرما لگائیں، ان کو تیل لگائیں، ان کو صاف ستھرا کریں۔ آواز آئی غیب سے، اے مکہ کی عورتوں، یہ میرا محبوب ہے، اسے عام بچوں کی طرح بچہ مت سمجھنا، اسے تمہیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ پاک ہونے نہیں گیا ہے، زمانے کو پاک کرنے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سرمے لگے ہوئے تھے، سرما جب انسان لگا لیتا ہے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مکہ کی عورتوں نے اگر حضور کو سرما لگا دیا ہوتا تو آج کل کا یہ چندی چور مولوی کہتا کہ نبی کے حسن میں کمی رہ گئی تھی، اسی لیے مکہ کی عورتوں نے سرما لگا کر کمی کو پوری کر دیا۔ رب جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، زور سے بولے، رب جانتا تھا کہ ایسا بولنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے رب نے کہا ظالمو، ہم موقع ہی نہیں دیں گے تمہیں بولنے کا، اس لیے کہ محبوب میرا سرما کوئی اور لگائے، محبوب میرا تیل کوئی اور لگائے، محبوب میرا عطر کوئی اور لگائے، محبوب میرا سجائے کوئی اور نہیں، میں نے مکمل سجا کر بھی اور سوار کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور سن لی، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو پیدا ہو کے ہی سوتا ہوں،
اور جب سجدے میں گیا نا تو میں نے کان لگا دیا کہ پڑھتا کیا ہے. تو میں نے سنا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لامتی. ذرا زور سے بولیں. ارے یار جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہو, ہم اس نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ان کے نام پر ان کے نام کا نعرہ بھی نہیں لگاتے, سبحان اللہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے. ہم پیدا ہوتے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر سڑکوں پہ نکلو گے اور کہو گے نعرے لگاؤ گے. نبی کا دیوانہ تو میدان میں ہوتا ہے پھر بھی نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے, مکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے, دکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے, اور نبی کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا ہے. زمانہ کہتا ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں لگاتا ہے, مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا کہہ رہا اللہم اغفر لامتی, مولا میری امت کو بخش دے. اب بتاؤ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں, کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نبی کی یاد کو ہم صحیح طریقے سے مناویں؟ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ بگڑ گئے. یہی حالات ہیں, دیکھ لیجیے. آدھا جلسہ ختم ہو گیا. بھائی یار سن لو, 15 منٹ اور میرا ٹائم ہے, اسی نے مجھ کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں. مصطفیٰ کی زندگی آگے بڑھی ہے نا. حضور 25 سال کے ہوئے, ذرا زور سے بولیں. حضور 25 سال کے ہوئے. حضرت سیدہ خدیجہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا. جو ہی نکاح فرمایا, سیدہ خدیجہ بیوہ تھی, نکاح فرمایا تو اس بیوہ کی روح نے آواز دیا تھا ظالمو ایک تم تھے کہ تم نے بیوہ کو جلا کر خاکستر کیا تھا. ایک مصطفیٰ ہے جو بیوہ سے نکاح کر کے بیوہ کا مقام پتا. کیا بات ہے. اور پھر حضرت خدیجہ کے بطن مقدس سے حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں قرآن ہوں, فاطمہ میری تفسیر ہے. میں نور ہوں, فاطمہ میری تنویر ہے. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا اے مکہ والو, بیٹیوں کو زحمت مت سمجھا کرو بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو بیٹیوں کی روحوں نے اپنے اپنے باپ کو آواز دیا تھا. ایک تم کیسے باپ تھے کہ تم نے بیٹی کا گلا دبا کے بیٹی کو مار دیا تھا. ارے دیکھ یہ مصطفیٰ کیسے باپ ہیں کہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹیوں کا مقام بتا. اور سنو, میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا زور سے بولو نا بھائی. اور آج بھی حالات کیا ہیں؟ آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ, سب کا تو نہیں لیکن اکثر جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اکثر لوگوں کے گھر میں سب کا چہرہ اتری بہار کے ستنی کی طرح سکڑ جاتا ہے. بتاشا بھی نہیں بانٹا جاتا. کیا ہوا بھائی بیٹی آئی. اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو روسو گلہ ہے, ایک ایک سے مٹھائی چھینا مٹھائی ہے. جب اس کو صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے نہیں دیا تو بڑا ہو کر جب باپ کو مارتا ہے نا تو امام صاحب کے پاس آتا ہے, امام صاحب تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا بہت بڑا ظالم ہو گیا. اور بیٹی ہے اگر سسرال میں اور سنتی ہے کہ میرے باپ کے پیٹ میں درد ہے یا میرے باپ کو بخار ہے تو وہ سسرال چھوڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہے نا. لیکن لوگ بیٹیوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں ہے نا, اور بیٹوں پر مٹھائیاں بانٹتے. لیکن سن لو مسلمانوں, سن لو حضور کا پیغام. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو میاں. اس ہلکے پھلکے جوش سے کام نہیں چلے گا. یہ بغل میں سویا بچہ نہیں جگے گا.
ہاں جو لوگ کفر میں سو رہے ہیں ان کو کیا جگاؤ گے؟ ان کو کیا جگاؤ گے میاں؟ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہاتھ ہے تو امام حسین کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، رسول اللہ، امام حسین کے نام پہ بولو، اہل بیت کے نام پہ بولو، علی شیر خدا کے نام پہ بولو، صدیق اکبر کے نام پہ بولو، فاروق اعظم کے نام پہ بولو۔ اتنا ٹھیلا گاڑی، اتنا ٹھیلنا پڑتا ہے، بولتے رہو۔ اصل میں انجن غائب ہے تو ڈبہ کا کہاں ہے؟ ہاں انجن ہی غائب ہے تو ڈبہ تو بیچارہ پریشان ہو ہی جائے گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ اچھا سن رہے ہیں آپ، گھبرائیے مت۔ حضور بیٹھے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے جسے 3 بیٹی سے نوازا ہے، ماں باپ نے تینوں بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی، جب وہ بڑی ہو گئی تو عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بول سے جاؤ یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں جائیں گے؟ آقا جس کو اللہ نے 2 بیٹی دیا ہو، اس 2 بیٹی کے باپ ماں کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں او میرے غلاموں، اللہ نے جس کو 2 بیٹی دیا، اس 2 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے کی، اور جب وہ بڑی ہو گئی عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا، اللہ ان بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بلا حساب و کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اب مجمع میں ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں، 2 بیٹی والے جنت میں۔ آقا کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دیا، اس 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اللہ نے اگر کسی کو 1 بیٹی دیا، 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی پرورش کی، اور جب وہ بڑی ہو گئی اس کی شادی کر کے ماں باپ نے اس کو سسرال پہنچا دیا، اللہ 1 بیٹی والے کے بھی کی والدین کو بھی بلا حساب و کتاب جنت میں۔ اب تو بیٹی والے بھی دم مچل گئے، کیا بات ہے، 3 بیٹی والے بھی مستی اڑا رہے ہیں، جنتی ہے، 2 بیٹی والے بھی، 3 بیٹی والے، اب تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا نسخہ ملا ہے، جو بھی جمعہ پڑھتے تھے، ضرورت کیا ہے، چلو چھوڑو، جنت تو ہو ہی گئی۔ جو بیچارہ بغیر بیٹی والا تھا وہ سوچنے پڑ گیا کہ اب ہمارا حال کیا ہوگا۔ اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جس کے پاس بیٹی نہیں ہوگی، کھڑے ہو گئے ایک یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں، 2 بیٹی والے جنت میں، 1 بیٹی والے جنت میں۔ آقا اگر کسی کو رب نے بیٹی دیا ہی نہیں، اس کا حال آقا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ او میرے غلاموں، جس کو اللہ نے 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 2 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 3 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا، 1 بیٹی دیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور سنو، جس کو اللہ نے بیٹی دیا نہیں لیکن میاں بیوی کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی، نیت تھی کہ اگر اللہ بیٹی دیتا تو ہم اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے، صحیح طریقے سے پرورش کرتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کی شادی کر کے اس کو سسرال پہنچا دیتے۔ اگر کسی میاں بیوی کی یہ خواہش ہے، اگرچہ اللہ نے بیٹی نہیں دیا لیکن اللہ ان کی نیتوں کی برکت کی وجہ سے انہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ علماء بیٹھے ہیں، فیصل بھائی ہیں، صابر صاحب ہیں، سارے لوگ جو بھی آپ کے امام صاحب علماء اتنے، ان سے پوچھو بیٹا کے بارے میں بھی کوئی ایسی حدیث ہے؟ مجھے کہ کسی حضور نے کہا ہو کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹا دیا ہو جنت میں، 2 بیٹا دیا ہو جنت میں، 3 بیٹا دیا ہو جنت میں، ہے کوئی حدیث؟ بیٹی کے بارے میں تو ہے، بیٹا کے بارے میں نہیں۔ ہاں بیٹا لے جائے گا جنت میں، بیٹا لے جائے گا جنت
لیکن وہ بیٹا لے جائے گا جس بیٹے کو مدرسے کی چٹائی پر بٹھا کر یا تو رب کا قرآن پڑھایا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھایا ہے، بابا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، یا تو عالم دین بنایا ہے یا حافظ قرآن بنایا ہے، وہ بیٹا باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، ماں کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، بلکہ سات پشت کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ وہ بیٹا تھا یہ موبائل چلانے والا بیٹا، یہ 2 بجے رات میں 2 بجے رات تک پب جی کھیلنے والا، یہ بیٹا تاری شراب پینے والا بیٹا، نمازیں چھوڑنے والا، یہ عیاشیاں کرنے والا بیٹا نہیں، وہ بیٹا جو مسلک اعلی حضرت کا سچا ترجمان ہوگا، وہ بیٹا تمہیں جنت میں لے کے جائے۔ گھڑی میں دیکھ رہا ہوں، اتنی پابندی میں نے بھارت میں کبھی کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جھنڈا لگاتے ہو، چاند نکلتا ہے نا تو ہر گھر پہ جھنڈے ہیں، ہر محلے پہ جھنڈا، ہر دکان پہ، ہر چھت پہ جھنڈا۔ یہ تو حضور کے نام کا جھنڈا ہے۔ ایک جھنڈا ملک کا بھی ہوتا ہے، ایک جھنڈا زور سے بولیے نا بھائی، ترنگا، ارے بولیے 15 اگست کو ہو، 26 جنوری کو ہو، ہاں وہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اور یوم آزادی منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے نا؟ ایسا دوستی مضبوط بھی ہے، اور اس مضبوط دوستی کے ساتھ مودی جی کہے کرم بھائی اتنے قریبی دوست ہیں ہم کہ ہم نے چائے بنا کر خود سے آپ کو پلایا تھا، تو ایسا کیجئے نہیں، اپنا ترنگا جھنڈا ایک دن کے لیے ہم آپ کے وائٹ ہاؤس پہ لگا دیتے۔ امریکہ تیار ہوگا؟ ٹرمپ کہے گا ارے یار دوستی اپنی جگہ ہے لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے نا؟ ایسے ہی امریکہ کی دوستی لندن سے، رشیا سے، اسرائیل سے، ان سارے دوست ایک دوسرے سے کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے، دوسرا کہے کہ ہم اپنا جھنڈا تمہارے ملک میں لگا دے، مسلمانوں کو تیار ہوگا اس کام کے لیے کہ ہمارا جھنڈا نکال کے تم اپنا جھنڈا لگا دو؟ دوستی الگ بات ہے، محبت الگ بات ہے، تعلقات الگ چیز ہے اور پیار الگ چیز ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے، تمہارے ملک کا جھنڈا نکل جائے، ہمارے ملک کا جھنڈا لگا دیا جائے تو 72 78 اور 79 سال میں بھارت کا جھنڈا امریکہ نہ جا سکا، امریکہ کا جھنڈا لندن نہ جا سکا، لندن کا جھنڈا افریقہ نہ جا سکا، افریقہ کا جھنڈا بنگلہ دیش نہ جا سکا، بنگلہ دیش کا جھنڈا پاکستان نہ جا سکا، پاکستان کا جھنڈا سعودی عرب نہ جا سکا، سعودی عرب کا جھنڈا اور دوسرے ملکوں میں نہ جا سکا، لیکن یہ دیکھ مصطفیٰ کے میلاد کا جھنڈا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا جھنڈا ہے۔ ارے یہی جھنڈا ہندوستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا پاکستان میں بھی ہے، یہی جھنڈا شری لنکا میں بھی ہے، یہی جھنڈا بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہی جھنڈا امریکہ میں بھی ہے، یہی جھنڈا افریقہ میں بھی ہے۔ پتہ چلا پورے ملک میں میرے نبی کے نام کا جھنڈا لہرا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، 1500 سالہ جشن ولادت مناؤ، جلوس بھی نکالو، جھنڈے بھی نکالو، نئے کپڑے بھی پہنو، لیکن جشن میلاد کے ساتھ مقصد
مقصد میلاد فوت نہیں ہونا چاہیے. اصل یہی پیغام ہے. اصل یہی پیغام ہے. جشن میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو سامنے رکھنا. میں نوجوانوں سے کہوں گا آج جلوس محمدی کی حالت کیا کر دی. یہ ڈی جے یہ بی جے اتنے مائک اتنے ہارن اور اتنے ساؤنڈ باکس لگا دیتے ہیں, اتنے ہنگامے آرائی ہوتے ہیں. کودنے کا نام جلوس محمدی نہیں, یہ ہنگامہ کرنے کا نام جلوس محمدی نہیں, یہ چلانے کا نام جلوس محمدی نہیں ہے. جلوس محمدی اس طرح سے نکالو آنکھیں نیچے, زبان پہ نبی کے نام کے ترانے ہو, ہاتھوں میں جھنڈا ہو, درود پڑھتے جاؤ, سلام پڑھتے جاؤ, نعت گنگناتے جاؤ. دشمن دیکھ کے کہے یہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے. سنو, اگر برادران وطن راستے میں کھڑے ہوں انہیں کچھ تحفے بھی پیش کرو. مقصد میلاد کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا ذکر. میلاد ہے کیا؟ حضور کے حسن کا تذکرہ, حضور کے نور کا تذکرہ. حضور کے نام پر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلا دو, کوئی پیاسا ہے تو اسے پلا دو, کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا دو. محلے میں کوئی بیوہ ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے, اس پہ سر پہ چادر ڈال دو. اگر کوئی غریب بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی, سب مل کر اس کی شادی کر دو. مصطفیٰ کے میلاد کا مقصد بھی ہے. سوچ کے رہو ہمارے ہر عمل کو مصطفیٰ ملاحظہ کرے, ہمارے ہر عمل کو حضور ملاحظہ کرے. اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم ہی جنتی. اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں, یہ شک مت کرنا کہ ہم جنتی نہیں. یہ یقین کامل رکھو کہ جنتی ہم ہی ہیں. جنتی ابھی آپ سوچتے ہو کیا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک یقین کے ساتھ کہہ دیں کہ میں جنتی ہوں. ارے ہم تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اچھا اگر ٹائم ہے تو 2 منٹ میں بتا دوں. اچھا تو ہم بتا دے رہے ہیں جنت کا ٹکٹ ملتا کہاں سے. یہ دماغ میں رکھو, دماغ میں رکھو. اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ خاص ہے اور یہ جانکاری والا بھی ہے. سن لو, بات آ گئی ذہن میں تو بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت 72 ملہ وتفترق امتی 73 ملہ. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے, اب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں, سب کے سب جہنم میں. الا ملت واحدہ, صرف ایک جماعت جنتی ہوگی, صرف ایک جماعت جنتی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, قالوا ما ہے یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے, بتا تو دیجئے. آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت جنتی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ و مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے. اب ذرا رک کے سن لیجئے. 73 ہوں گے ایک جنتی, 72 جہنمی. اب بتاؤ جن کو جہنمی میرے آقا نے فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں, لیکن حضور نے فرمایا وہ جہنمی. پتہ چلا
نہ نماز کسی کام کی، نہ تلاوت کسی کام کی، نہ کلمہ کسی کام کا. آج ہماری جماعت میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے وہ کیسے مسلمان نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے وہ کیسے مسلمان نہیں ہے. میں ان سے کہوں گا یہ بتاؤ مسجد نبوی سے جن لوگوں کو حضور نے مسجد سے باہر نکالا نام لے لے کے، جسے منافقین مکہ کہا جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ارے آج تو ہم اپنے محلے کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز، اور وہ جن کو رسول اللہ نے مسجد سے باہر نکالا تھا وہ تو مصطفیٰ نے رحمت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پھر بھی رسول اللہ نے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک المنافق، اے فلاں تم نکلو کہ تم منافق. صرف نماز پڑھ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. نام ہے حضور سے محبت کرنا. اچھا تو یہ نشانی بتائیں کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے وہ فرقہ جنتی ہوگا. جب یہ نشانی بتائی نا، اب سب نے دعویٰ شروع کر دیا. 73 کا 73 دعوے دار ہے. ہم صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم حضور کے طریقے پہ چلتے ہیں، اسی لیے ہم ہی جنتی ہیں، اسی لیے ہم بھی جنتی ہیں. وہابی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، دیوبندی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اہل حدیث بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، غیر مقلد بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اہل قرآن بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، شمع نیازی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے. یہ سارے فرقے والے، معتزلہ بھی یہی دعویٰ، جبریہ کا بھی یہی دعویٰ، قدریہ کا بھی یہی دعویٰ، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم طریقہ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں اور ہم طریقہ صحابہ پہ چلتے ہیں. رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہی فرقہ جنتی ہے. اس لیے ہم جنتی ہیں.